بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف وطن واپسی کے لیے لندن سے روانہ ہو گئے۔ چند گھنٹوں بعد لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے ظلم و زیادتی کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ آئندہ کے لاہ عمل کے لیے تمام فیصلے اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ وطن واپسی سے متعلق بے بنیاد خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان کیا۔ لندن میں تقریباً 2 ماہ علاج کی غرض سے رکنے کے بعد میاں شہباز شریف وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ وزیراعظم رہنے والے میاں نواز شریف کے علاج معالجے پر حکومتی سردموری، ظلم و زیادتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کا 3 مرتبہ وزیراعظم رہا ہو اور ان کو دل کا عارضہ ہے اور بڑی ان کی یہ بیماری اس کی پرانی ہے، ان کے پہلے آپریشن ہو چکے ہیں، مگر ان کو پی ڈی آئی حکومت جس سردموری اور ظلم اور زیادتی کا جو راستہ اپنایا ہوا بہت غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وطن واپس پہنچ کر حکومت مخالف تحریک کے بارے میں مشاورت کے بعد حتمی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ میاں شہباز شریف نے ان کی اپنی وطن واپسی کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کی مذمت کی اور کہا کہ وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ یہاں کے ایک دو میڈیا نے یہ غلط خبر چلائی تھی بے بنیاد، جس کا نہ سر نہ پاؤں، میں نے مناسب نہیں جانا کہ میں اتنی لغو اور بے بنیاد خبر کا میں نوٹس لوں۔ البتہ اس بات کا نوٹس میں لے رہا ہوں کہ ان کے خلاف میں یہاں پر لیگل ایکشن لوں۔ ایئرپورٹ پر اپنے رہنما کو الوداع کہنے کے لیے آنے والوں میں شامل سابق اوورسیز کمشنر پنجاب افضال بھٹی، مسلم لیگ بیڈ فورڈ کے صدر راجہ کامران سیاب اور راشد ہاشمی نے کہا کہ مخالفین کے پروپیگنڈے کے باوجود مسلم لیگ متحد ہے اور میاں شہباز شریف کے علاج کا فالو اپ جاری رہے گا۔ اس گورنمنٹ کا جو ہے وہ تو تہوار بن چکا ہے کہ بھی کس طرح کے افواہیں کرنی ہے پچھلی گورنمنٹ کے اگینسٹ، اسپیشلی شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ اور نواز شریف صاحب کے اگینسٹ۔ مسلم لیگ نون انشاءاللہ متحد پارٹی ہے اور انشاءاللہ ہمارے میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کافی ساری خبریں گردش کر رہی تھیں کہ انہوں نے یہاں پہ پولیٹیکل اسائلم اپلائی کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، مگر تمام افواہیں ان کے جاتے ساتھ ہی آج دم توڑ گئی ہیں۔ اس سے قبل مسلم لیگی رہنماؤں نے میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور مختلف تنظیمی اور سیاسی امور پر بات چیت کی۔ ودود مشتاق، جیو نیوز، لندن۔ شہباز شریف صاحب کو وطن واپسی پر فردوس عاشق اعوان کا جی آیا نو۔ شہباز شریف 2 مہینے کی چھٹی کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ شہباز شریف اس عرصے میں NRO حاصل کرنے کی کوشش میں لندن کی سڑکیں ناپتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ لندن کی سڑکوں پر شہباز شریف برق رفتاری سے چلتے پھرتے نظر آئے، لگتا نہیں کہ شہباز شریف کو کوئی تکلیف ہے۔ امید ہے اب شہباز شریف بیرون ملک نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے شہباز شریف عدالتوں میں باقاعدگی سے حاضری دیں گے اور شہباز شریف صاحب واپسی پر بیٹے، داماد اور اسحاق ڈار کو بھی لے آتے تو قانونی تقاضا پورا ہو جاتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ملک کو لوٹ کر بدحال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں نے اپنی تجوریاں بھر کر ملک کو قرضے میں ڈبو دیا۔ ملکی بجٹ کی ایک خطیر رقم سابقہ ادوار کے قرضوں کی مد میں جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام نے تحریک انصاف کی حکومت پر اعتماد کیا ہے، ایسا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں جس میں عوامی نمائندے بااختیار ہوں گے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن پر الزام تراشی اور کرپشن کا چورن بیچنے میں مصروف ہے۔ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والے پارٹی کارکنوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا، نالائق حکومت قومی مسائل کے حل میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ٹوٹ بٹوٹ حکمران مودی کی خوشنودی کے حصول کے لیے منتوں پر اتر آئے ہیں۔ ڈپلومیسی سے ناواقف حکومت پاک بھارت تعلقات کے ایشوز پر قومی وقار کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی نے کہا ہے کہ سارے چور اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ تحریک چلانے والے پہلے کرپشن کا حساب دیں۔ شانگلہ میں میڈیکل کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات KP شوکت یوسف زئی نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو ٹریک پر ڈال دیا ہے، معیشت جلد بہتر ہوگی۔ مہنگائی کے اصل ذمہ دار نواز شریف اور زرداری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سارے چور اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ ان کی مرضی ہے، جو چاہے کر لیں، ان کو جیل تو جانا پڑے گا۔ اپوزیشن احتجاج شوق سے کرے مگر قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ چند عناصر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ فوج نے بھارت کے خلاف لوہا منوایا ہے۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں، سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر پاکستان بار کونسل اور چاروں صوبائی بار کونسلز کا مشترکہ اجلاس سپریم کورٹ بلڈنگ میں ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 14 جون کو ملک بھر کے وکلاء ہڑتال کریں گے۔ اجلاس کے بعد تمام بار کونسلز نے مشترکہ مطالبہ کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، آرٹیکل 10A کے خلاف ورزی اور عدلیہ کی آزادی کی نفی ہے۔ تعجب ہے حکومت اتنے کمزور ریفرنس پر کیوں بضد ہے؟ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل مستعفی ہوں، دونوں کی پاکستان بار کونسل کی رکنیت بھی ختم کی جائے۔ تمام وکلاء تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ریفرنس میلافائڈ پر مبنی ہے، میلافائڈی پر مبنی ہے۔ یہ کیونکہ ایک ایسے حالات میں اور ایسے ججز کے خلاف کیا جا رہا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پینلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایکٹ کیا ہے، اور اس پہ ہم فیڈرل لا منسٹر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور اٹارنی جنرل آف پاکستان سے ہم ان دونوں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ریزائن کریں، کیونکہ وہ اس میلافائڈ ریفرنس کا حصہ بنے ہیں۔ ان کا جو رول ہے وہ اس عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بڑا نیگیٹو رہا ہے۔ مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ وکلاء اور مسلم لیگ قاف نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ مسلم لیگ قاف کے دور حکومت میں وکلاء برادری کی فلاح کے لیے مثالی اقدامات کیے گئے۔ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی جانب سے وکلاء کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ تقریب میں مادر وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تقریب سے خطاب میں چودھری برادران نے کہا کہ کنزیومر کورٹس کا قیام اور جوڈیشل کمپلیکس ان کے کیے گئے اقدامات ہیں۔ وکلاء اور مسلم لیگ قاف نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ غریب دشمن نہیں ہوگا۔ بجٹ میں ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے، تاہم غریبوں پر ٹیکسز اور مہنگائی کا بوجھ نہیں پڑنے دیں گے۔ ایک بیان میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ آئندہ بجٹ معیشت دوست ہوگا، جس میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، خسارہ کم کرنے کے لیے غیر ضروری اخراجات کم کریں گے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ معیشت غیر ضروری اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کی حکومت رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ معاشی ترقی کی شرح نمو 6.2% کے ہدف کے مقابلے میں 3.3% رہی۔ زراعت اور صنعت کے شعبوں کی ترقی کے اہداف حاصل نہیں ہو سکے، تاہم بجلی اور گیس کے شعبوں میں ریکارڈ ترقی ہوئی۔ آئندہ مالی سال کے لیے معاشی ترقی کی شرح کا ہدف 4% رکھے جانے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات سیف الرحمان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ تحریک انصاف کی حکومت رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ ترقی کی یہ شرح 6.2% ہدف کے مقابلے میں محض 3.3% رہی۔ زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں کی ترقی کے اہداف حاصل نہ کیے جا سکے، تاہم بجلی اور گیس کے شعبوں میں 7.5% کے مقابلے میں 40.5% کی ریکارڈ شرح سے ترقی ہوئی۔ جیو نیوز کو اقتصادی سروے کے حاصل اہم نکات کے مطابق خدمات کے شعبے کی گروتھ 4.7% رہی، جبکہ ہدف 6.5% تھا۔ رواں مالی سال کے دوران زرعی شعبے کی شرح نمو 3.8% ہدف کے مقابلے میں صرف 0.85% رہی۔ گندم کی پیداوار 0.5% بڑھی، تاہم دیگر تمام بڑی فصلوں کپاس، چاول، گنے کی شرح نمو منفی میں ریکارڈ کی گئی۔ لائیو اسٹاک کے شعبے کی ترقی 3.8% کے ہدف کے مقابلے میں 4% ریکارڈ ہوئی۔ صنعتی شعبے کی ترقی کی شرح 7.6% ہدف کے مقابلے میں 1.4% رہی۔ بڑی صنعتوں کی ترقی 8% ہدف کے مقابلے میں -2% رہی۔ تعمیراتی شعبے میں 10% گروتھ کے ہدف کے برعکس 7.6% کمی واقع ہوئی۔ رواں مالی سال کے لیے مہنگائی کی اوسط شرح 6% مقرر تھی، جو جولائی سے مئی تک 7.19% تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ سال مئی کے مقابلے میں مہنگائی کی یہ شرح 9% سے تجاوز کر چکی ہے۔
آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں اقتصادی ترقی کی شرح کا ہدف 4% رکھے جانے کا امکان ہے، جس میں زراعت 3.5%، صنعتی ترقی کی شرح 2.2% اور خدمات کے شعبے کا ہدف 4.8% رکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں 675 ارب روپے کا PSDP جبکہ 250 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 5550 ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے۔ ساتھی رپورٹر اشرف ملخم کے ساتھ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت نے سماجی بہبود کے لیے بجٹ دوگنا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی بہبود ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہتی ہیں معذور افراد کو انصاف کارڈ، غریبوں کو راشن کارڈ ملے گا، غربا کے بچوں کو متوازن غذا کی فراہمی، بزرگوں کے لیے خصوصی امدادی اسکیم اور مزدوروں کے لیے پینشن اسکیم لا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے نثار عباس کی رپورٹ۔ سماجی بہبود کے لیے بجٹ دوگنا کرنے کا اعلان، غریبوں کو راشن کارڈ ملے گا، غربا کے بچوں کو متوازن غذا، بزرگ افراد کے لیے خصوصی امدادی اسکیمیں اور مزدوروں کے لیے پنشن اسکیم لائیں گے۔ یہ سب کہا وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی بہبود نے۔ بجٹ جو آ رہا ہے وہ کفایت شار بجٹ ہے، اس میں ہر کوئی سختی اٹھا رہا ہے، مگر ان سختیوں کے باوجود سماجی تحفظ کے بجٹ کو دوگنا کر دیا گیا۔ یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ ملک میں معذور افراد کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہے، ان میں 10 لاکھ بینائی سے محروم ہیں۔ معذور افراد کو مفت علاج کے لیے انصاف کارڈ ملے گا، سفید چھڑی، ویل چیئر اور سماعت کے آلات بھی مفت ملیں گے۔ معذور افراد کو ملازمت اور ہاؤسنگ اسکیموں میں 2% کوٹا دیں گے۔ حکومتی جو رہائش گاہیں ہیں جو بہت سے شہروں میں ہیں، ان میں 1% کوٹا معذور افراد کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ ان چیزوں پہ بہت سنجیدگی سے جلدی اور ایفیکٹولی عمل کیا جائے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بتایا احساس پروگرام کے تحت بے روزگاروں کو بلا سود قرضے، اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو اسکالرشپ ملیں گے، محنت کشوں کی پنشن کے لیے رجسٹریشن کریں گے۔ بیرون ممالک میں مقیم غریب ترین محنت کشوں کے لیے رعایتی سفری ٹکٹس کا اجرا بھی احساس پروگرام کا حصہ ہے۔ کیمرامین فیضان راجہ کے ساتھ نثار عباس، جیو نیوز، اسلام آباد۔ معروف عالم دین اور جعفری الائنس کے سربراہ علامہ عباس کمیلی انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ علامہ عباس کمیلی کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے بھی تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ معروف مذہبی اور سیاسی شخصیت علامہ عباس کمیلی کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 70 برس تھی اور وہ شدید علالت کے باعث گزشتہ کچھ عرصے سے اسپتال میں داخل تھے۔ نماز جنازہ امام بارگاہ شاہ خراسان میں مجلس وحدت مسلمین کے رہنما علامہ احمد اقبال رضوی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ عمران اسماعیل، MQM کے سربراہ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، میئر کراچی وسیم اختر، فردوس شمیم نقوی، مصطفیٰ کمال، راشد ربانی، وقار مہندی اور مختلف رہنماؤں اور اعلیٰ سیکیورٹی حکام سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علامہ عباس کمیلی سابق سینیٹر ہونے کے علاوہ جعفری الائنس پاکستان کے سربراہ اور فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سرپرست اراکین میں سے تھے۔ بین المذاہب اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے سوگواران میں بیوہ، 2 بیٹے اور بیٹی شامل ہیں۔ ابھی آپ کو خبر دیں، اسکاٹ لینڈ کی سینٹ اینڈریو یونیورسٹی نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانوی تعلیمی اداروں کی رینکنگ میں پہلی بار تیسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ برطانوی یونیورسٹیز کی رینکنگ میں آکسفورڈ کو پیچھے چھوڑنے والی سینٹ اینڈریو یونیورسٹی برطانیہ کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہے۔ آکسفورڈ کے برعکس رینکنگ میں یونیورسٹی آف کیمبرج نے ٹاپ 2 یونیورسٹیز میں اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ پیپلز پارٹی UAE نے شارجہ میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر PTI حکومت پر شدید تنقید کی گئی۔ جیو نیوز کے نمائندے سبت عارف کی رپورٹ دیکھیے۔ شارجہ میں عید ملن، سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک چھت تلے۔ اہتمام کیا پیپلز پارٹی نے اور کارکنوں کی جماعت کا دعویٰ کرنے والی پیپلز پارٹی نے صدارت دی پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکن اور مقامی رہنما قادم شاہین کو۔ انہوں نے یہ مجھے صدارت دی، میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن میں اس کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ میں اپنی صدارت یہی اپنے صدر کو دیتا ہوں، وہ بہت محنتی ہیں۔ البتہ پاکستان کے سیاسی حالات میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے موجودہ حکومت کے خلاف ممکنہ تحریک پر لبیک کا اظہار کیا۔ اور انشاءاللہ
انشاءاللہ العزیز جب چیئرمین نے یہ اناؤنس کیا کسی قسم کے احتجاج کی کال کی تو یہ اوورسیز انشاءاللہ ارائیول دستے کا کردار ادا کریں گے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح متحد ہے اور چیئرمین صاحب کی جو کال ہے اس پر لبیک کہتے ہیں ہم انشاءاللہ. پوری اپوزیشن کو ساتھ ملا کر پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی پی ٹی آئی کے خلاف بھرپور تحریک چلائی جائے گی. کئی رہنماؤں نے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. ایک سول امر آیا ہے اور اس نے ہر چیز کو وہ قبضے میں لے رہے ہیں، جوڈیشری کے خلاف، ہیومن رائٹس کے خلاف. پاکستان کے عوام یہ چاہیں گے کہ جمہوریت کی اس جد و جہد میں بنیادی کردار پاکستان پیپلز پارٹی ادا کرے. جتنے بھی تم روب بدل لو، لالچ کے دستور بدل لو، جھوٹے سچے منشور بدل لو، دیکھے گی یہ خلقت ساری، اگلی باری پھر زرداری، ایک زرداری سب پہ باری. اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر بھی مؤثر حکمت عملی بنانے کا عزم کیا گیا. سبت عارف، جیو نیوز، شارجہ. برطانیہ کی حکمراں کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین برینڈن لوئس نے ممتاز پاکستانی بزنس مین ضمیر چودھری کو برطانیہ کا اثاثہ قرار دیا ہے. لندن سے جیو نیوز کے نمائندے سعید نیازی اس پر رپورٹ کر رہے ہیں. کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان نے پارلیمنٹ کی عمارت میں عید ملن کا اہتمام کیا، جس میں پارٹی اراکین و کمیونٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین برینڈن لوئس نے کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان کے چیئرمین اور بیسٹ پے گروپ کے چیف ایگزیکٹو ضمیر چودھری کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں برطانیہ کا اثاثہ قرار دیا. But actually more importantly for our country in terms of what he has done in building a business, employing people and improving growth. پاکستانی ہائی کمشنر رویز زکریا نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ برطانیہ پاکستان میں سرمایہ لگا کر وہاں دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھائے. We would like that UK should go to Pakistan, should engage Pakistan in a very big manner because we would like our best friends to benefit from the economic opportunities which are coming our way. تقریب کے میزبان ضمیر چودھری نے کہا کہ کنزرویٹو پارٹی اور ایشیائی کمیونٹی کی متعدد اقدار یکساں ہیں. کنزرویٹو پارٹی کی ویلیوز ہیں فیتھ کی، فلیگ کی، فیملی کی، فری انٹرپرائز کی. دوز آر دی ویلیوز آف دی پاکستانی ڈائسپورا. انہوں نے کہا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے ایک پاکستانی بھی امیدوار ہے اور یہ موقع کنزرویٹو پارٹی نے ہی فراہم کیا ہے. برٹش نیشنل آف پاکستانی اوریجن از اسٹینڈنگ and who has afforded them this opportunity? The Conservative Party. احمرین رضا، محمد افضل، عالیہ خان اور قمر رضا نے کہا کہ برٹش پاکستانی کنزرویٹو پارٹی کا حصہ بنے اور جب بھی کنزرویٹو حکومت آئی ہے ملک نے بہت ترقی کی. کنزرویٹو پارٹی کے جو ویلیوز ہیں اور ہمارے برٹش پاکستانی ویلیوز بالکل ملتے ہیں. We want British Pakistanis to come and join Conservative Friends of Pakistan and take up leadership roles. Core values Conservative Friends of Pakistan کی یہ ہے کہ ہم پاکستانی ڈائسپورا کو پارٹی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. کنزرویٹو پارٹی آئی ہے، اس نے ملک کے لیے بہت بہتری کی ہے. تقریب سے کنزرویٹو پارٹی کے لندن میئر کے لیے امیدوار شون بیلی نے بھی خطاب کیا. کیمرہ مین نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی، جیو نیوز، لندن. ٹنڈو محمد خان میں 13 سالہ بچی جمنا کے ساتھ مبینہ زیادتی اور بچی کے طبی معائنے کی رپورٹ معمہ بن کر رہ گئی ہے. ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان ذوالفقار تالپور کا کہنا ہے کہ زیادتی کے مرتکب ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. بچی کے طبی معائنے کی رپورٹ کی روشنی میں ملزمان کے خلاف دیگر دفعات لگائی جائیں گی. جبکہ دوسری جانب ایاز لطیف پلیجو نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے. ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان ذوالفقار تالپور نے جیو نیوز کو بتایا کہ ابتدائی معائنے کے بعد متاثرہ بچی اور ملزمان کے کپڑے ڈی این اے کے لیے لیبارٹری بھیج دیے گئے ہیں. ابتدائی تفتیش میں ملزمان کا اعتراف ہے کہ انہوں نے لڑکی کو شراب پلائی تھی. میڈیکل ایگزامن رپورٹ کے بعد ہی بچی کے ساتھ زیادتی کے واقعے کی تصدیق ہو سکے گی. یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں. دوسری جانب لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مبین احمد نے جیو نیوز کو بتایا کہ لڑکی ابتدا میں طبی معائنہ کرانے کو تیار نہیں تھی، تاہم ہفتے کو بچی کا میڈیکل ایگزامن کر کے رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے. جبکہ ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو محمد خان اسپتال کی انتظامیہ نے رپورٹ کی وصولی سے انکار کیا ہے. قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو بھی سول اسپتال میں متاثرہ لڑکی سے ملنے پہنچے.
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि मुतासरा लड़की से ज्यादती हुई है, उसने मुल्ज़िमान को शनाख्त किया है और पुलिस ने इसमें मुस्बत किरदार अदा किया है। पुलिस इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, अदालतें ऐसे मामलात को तवालत ना दें। उन्होंने मजीद कहा कि मुतासरा लोगों के पीछे हटने से जालिम दंदनाते फिरते हैं, ऐसे केसेस में मसालिहत नहीं होनी चाहिए। मुद्दई के दस्तबरदार होने पर रियासत को पार्टी बनना चाहिए। और अफसोसनाक खबर, कराची में शराफी गोट से मिलने वाली बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्ची की शनाख्त उर्वा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक बच्ची तशवीशनाक हालत में वालिद के कज़न के घर में एक ड्रम से मिली थी। वालिद के कज़न को हिरासत में ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान महाजरीन के मज़ीद क़याम की मुखालफत कर दी है। KP के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफज़ई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वफाक ने अफगान महाजरीन के क़याम की मुद्दत में तोसी के लिए राबता किया तो मुखालफत करेंगे। उन्होंने कहा कि अफगान महाजरीन की 40 साल मेहमान नवाजी की, लेकिन उनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में अमन व अमान के मसाइल हैं। कारोबार और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। शौकत यूसुफज़ई का कहना था कि अफगान महाजरीन अपने वतन जाकर पाकिस्तान के खिलाफ मौजूद जज्बात का खात्मा करें। और अब कबूतर और इंसान की मोहब्बत का दिलचस्प अंदाज लीड से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम राठौर की रिपोर्ट देखिए। खुदा के बाद मोहब्बत कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई और तहरीक है। मोहब्बत वो वस्फ है जिसे पाकर नाबीना देख, बहरे सुन और गूंगे बोल सकते हैं। वो एहसास है जो जुलसाती धूप में ठंडक, यखबस्ता सर्दी में हिद्दत, तमाज़त और घटाटोप अंधेरों में रोशनी बखेर देता है। आज हम आपकी मुलाकात लीड्स के एक ऐसे ही बेज़बान परिंदे से करवा रहे हैं जो एक इंसान की मोहब्बत में अपनी परवाज और फिजाएं भूल चुका है। उसकी जिंदगी का महवर यही एक शख्स है जिसके साथ वो साई की तरह चिपका रहता है। कभी मजबूरी में घर छोड़ दिया जाए तो मगमूम उन डेरों पर बैठा अपने महबूब सयाद का रास्ता तकते रहता और उसे देख ले तो जी उठता। और इस कबूतर को मैंने बचपन से छोटा सा बच्चा लेके आया था। तो यहाँ पे ये पिजन जो है ये यूके में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गोरे पूछते हैं कि ये आपने कैसे इसको सिखाया, तो मैं उनको सिर्फ यही बताता हूँ कि ये सिर्फ प्यार है। वो ये है कि अगर हम चाहे जानवरों से, परिंदों से भी प्यार करें तो वो भी रिटर्न में हमें प्यार करते हैं। तो अब ये मेरे से इतना मानूस हो गया है कि ये कहीं भी नहीं जाता, या चाहे ये जितना भी ऊंचा उड़ जाए तो मैं इसको विसल देता हूँ तो ये उड़ के वापस मेरे पास ही आ जाता है। अगर मैं इसको कबूतरों के साथ छोड़ूं भी सही तो ये उनके पास नहीं जाता, ये वापस मुड़ के मेरे पास ही आ जाता। इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेंगी तो मर जाएंगे। नदीम राठौर, जियो न्यूज़, लीड्स। और जियो के इश्तराक से बनने वाली फिल्म रॉन्ग नंबर 2 वीकेंड पर भी सुपर हिट रही। सिनेमा घरों में बेपनाह रश और एडवांस बुकिंग जारी है। शायकीन का कहना है कि ये फिल्म बार बार देखने वाली है। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। जियो फिल्म्स और YNH फिल्म्स के इश्तराक से बनने वाली रॉन्ग नंबर 2 ईद की छुट्टियों के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म बीनों का कहना था कि मुसलसल हाउसफुल रहना फिल्म की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.